بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ صبر اختیار کرو اور یہ بات یاد رکھو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک دوسرے سے افضل ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنا افضل ہے، اور اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالی نے حرام کی ہیں ان پر صبر کیا جائے۔ جان لو کہ صبر ایمان کا خلاصہ ہے، اور وہ اس طرح کے تقوی افضل ترین نیکی ہے، اور تقوی صبر سے ہے۔ اللہ تعالی نے بہت سے کاموں کو منع کیا ہے کہ اس کو مت کرو، اور جس کو حرام بتا دیا کہ اس کا کرنا حرام ہے، تو وہ حرام کا موقع جب آئے گا تو نفس شیطان کوشش کرے گا کہ یہ کرے، اور وہ اللہ کے خوف سے، ڈر سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ برا کام میں کیسے کروں، یہ حرام میں کیسے کروں، تو نفس کا تقاضا ہوتا ہے دیکھو، شیطان کا تقاضا ہوتا ہے دیکھو، یعنی نفس و شیطان کی خواہش ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ مت دیکھو۔ تو طبیعت جو ہے چلتی ہے نفس و شیطان کی باتوں کی طرف، ایسی طبیعت بنائی گئی ہے، بنی ہے، لیکن یہ سوچتا ہے میں ایمان والا ہوں، میں کیسے یہ کام کروں، یہ غلط کام کیسے کروں، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی خواہش جو حرام کرنے کی طرف چلی تھی اس کو روک لینا، یہ صبر ہے اللہ کے لیے۔ تو مصیبت اور پریشانی یہ تو ہے، اس پر صبر کرنا۔ کسی کا باپ مر گیا، مصیبت آئی، صبر کیا۔ کسی کا مال کا نقصان ہو گیا، اس نے صبر کیا۔ لیکن اللہ بچائے ایسے موقع کم آتے ہیں، ایسی مصیبتیں کم آتی ہیں، ایسے موقع پر صبر کا موقع کم ملتا ہے، کیونکہ جب موقع ہی کم آتا ہے۔ لیکن شیطان بری خواہشوں کی طرف جو کھینچتا ہے، حرام کی طرف، یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے۔ تقریباً جب تک جاگتے رہیں گے، جب تک کچھ نہ کچھ اس کی طرف سے ایسا تقاضا پیدا ہوگا، کچھ ظاہر کے اعمال سے معلوم ہوگا اور کچھ دل ہی دل میں ہوتا ہوگا۔ ظاہر کے اعمال میں کسی نامحرم کو دیکھنا، اس کو بدنگاہی کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب کوئی نہیں ہے، کمرے میں تنہا بیٹھا ہے، جس کو دیکھا تھا اس کا تصور کر کے اس کے حسن سے لذت لینا، یہ بھی حرام ہے۔ اب دیکھا تو تھا، یہاں دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن تنہائی میں ہے، تو اس لیے نفس شیطان ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے حرام کرانا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے یہ حرام نہ کرے، اپنی خواہش پر صبر کرے، اور صبر کرے گا تو پھر اسے اللہ مل جائے گا، اور اسی کا نام تقوی ہے، یعنی گناہ چھوڑ دیا تو متقی ہو گیا۔ اب متقی کو اللہ تعالیٰ نے، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے وعدے کر رکھے ہیں کہ جتنا ہم چاہتے ہیں، جہاں تک ہماری سوچ ہے وہ سب کم ہے، اللہ اس سے بہت زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ چیزیں ملیں گی، اللہ وہ دیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف حرام کی طرف جب طبیعت چلے تو اپنے آپ کو اس کام سے روکنا ہے، اور اس کام سے روکنے کے لیے ایک تدبیر یہ ہے کہ جب کسی کام حرام کی طرف طبیعت چلتی ہے تو فوراً وہ عمل نہیں ہوتا، فوراً نہیں ہوتا،
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں موبائل پہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، تو جس کو پوچھو ہر ایک کہے گا کہ پہلے غلط دیکھنے کا تقاضا ہوتا ہے، پھر موبائل ہاتھ میں لیا جاتا ہے، پھر اس پروگرام جو غلط ہے اس میں کیا کہیں گے اس کو، اور جو بھی اس کا شعبہ ہو تو اس کا بٹن دبائیں گے، نمبر ڈائل کریں گے، بٹن دبائیں گے یا زبان سے بولیں گے، لکھ کر دیں گے، تو یہ گوگل ہم کو لا کے وہ دکھا دے گا کہ یہ ہے وہ جو تم چاہ رہے ہو۔ تو چاہنے کے بعد ایک دم سے عمل نہیں ہوا، چاہت ہوئی، پھر موبائل اٹھایا گیا، پھر اس میں گوگل میں گئے اور پھر اس میں اپنی چاہت کا اظہار کیا لکھ کر یا زبان سے، پھر وہ غلط چیز سامنے آئی، تو یہ اچھا خاصا وقفہ ہو گیا نا۔ تو یہی وقفے کو استعمال کر لیں اپنے آپ کو بچانے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھ لیں اور پھر اللہ کو اپنی زبانیں پکاریں کہ اللہ پاک آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ مجھ کو بچا لیجیے۔ اگر اتنا سا عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی، اور جگہ بدل دیا جائے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر یہ جذبات بنتے ہیں وہ جگہ بھی برے جذبات کے بنانے کے لیے وہاں شیطان ایسا پھونک دیتا ہے، ایسا کام کر دیتا ہے کہ وہ جگہ بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اب وہ جگہ بدلنے سے وہ تاثر بھی کم ہو جاتا ہے، جو تقاضا زیادہ تھا وہ کم ہو جاتا ہے۔ کہتے نا غصہ آئے تو وضو بنا لو، تو وضو بنانے کے لیے جہاں آیا وہیں بیٹھے بیٹھے تو بنائے گا، نہیں تو جائے گا جہاں وضو خانہ ہے وہاں پر، تو جگہ بدل دیا۔ نماز پڑھنے لگو، چپ ہو جاؤ، وہاں سے ہٹ جاؤ، یہ سب تو غصے سے بچنے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ تو جہاں تقاضا ہو وہاں سے ہٹ جاؤ اور بلاؤ کہ اللہ پاک بچائیے، اللہ پاک بچائیے، اللہ پاک بچائیے، تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ اور اس بچ جانے کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے گناہوں پر صبر کیا اور اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ تو خالی اللہ نے بچا نہیں لیا بلکہ اللہ نے اپنے تعلق میں اضافہ بھی کر دیا۔ اضافہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے میری مدد کیا، تو جو مدد کرتا ہے اسے تعلق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو بھی مدد کرے کسی وقت میں کسی کو ضرورت ہے، کسی نے کہا بھائی آپ سے مدد چاہتا ہوں، کیا چاہیے، کہا یہ چاہیے، کہا کر لو، لے لو میرے سے۔ تو جو مدد کرتا ہے اس سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے، تعلق بھی بڑھ جاتا ہے، اور اللہ پاک کو بھی اچھا لگتا ہے کہ میرے بندے کو شیطان نے اپنی طرف کھینچا تھا حرام کی طرف، مگر میرا بندہ میرے ڈر سے کہ اللہ پاک تو جانتے ہی ہیں اس غلط کام سے بچ گیا، تو اللہ پاک بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے صبر آ جاتا ہے، صبر سے تقوی آ جاتا ہے، پھر اللہ مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری جتنی چاہتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ دے دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہر حرام سے بچنے کی توفیق دے، اور جن جو باتیں کہی گئی کام کی ہو تو اللہ اسے عام بھی کرنے کی توفیق دے۔ کام کی بات عام کرنا چاہیے، کام کی بات جس کو آج کی دنیا میں شیئر کرنا کہتے ہیں، شیئر کرتے رہو، کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بعمل بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔